کو کھیل کود بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، انجوائمنٹ بہت ضروری ہے، ڈیفرنٹ علاقوں میں ان کو لے کے جانا بہت ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آئی ٹی اسکلز یا مختلف اسکلز ان کو سکھانا بہت ضروری ہے۔ تو ایسے میں رحیم یار خان میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح کے ارینجمنٹس کیے گئے ہیں بچوں کے لیے، بلال حبیب رپورٹ کر رہے ہیں۔ گرمی کی چھٹیوں میں رحیم یار خان کے بچے مختلف آئی ٹی اسکلز سیکھ کر خود کو ہنرمند بنا رہے ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اس دور میں کمپیوٹر اسکلز سیکھنے کی طرف بچوں کا رجحان بڑھ گیا ہے۔ I'm learning about graphic designing, vlogging and creation. میں کینوا سیکھ رہی ہوں، چھٹیوں میں ویسے ہی ٹائم ضائع کروں گا تو میں کیوں نہ کوئی اکیڈمی جوائن کر کے اپنی اسکلز کو بڑھاتا ہوں۔ معروف آئی ٹی ایکسپرٹ اصبر علی کا کہنا ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں آئی ٹی اسکلز سیکھنے کا بہترین موقع ہے۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں ہمارے بچے فری ہوتے ہیں صبح سے شام تک، تو یہ سب سے اچھا موقع ہے ان کو کوئی کریٹیو سکل سکھانے کا۔ یہ وہ واحد ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ ان کو اس سکلز کی طرف اٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ والدین کا کہنا ہے کہ گرمی کی چھٹیوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے آئی ٹی سکلز سیکھ لینا زیادہ بہتر ہے۔ یہاں پر بچے ویڈیو ایڈیٹنگ بھی سیکھ رہے ہیں، گرافک ڈیزائننگ بھی سیکھ رہے ہیں اور ڈفرینٹ آئی ٹی اسکلس بھی یہاں پر سیکھ رہے ہیں بچے۔ آئی ٹی کا دور ہے تو ہم نے بچوں کو آئی ٹی اسکلس سکھانے کے لیے ڈفرینٹ آئی ٹی کورسز پلان کیے۔ مستقبل کے ان معماروں کا آئی ٹی کا ہنر سیکھنا ان کے آنے والی زندگی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ آج کے اس ماڈرن دور میں آئی ٹی اسکل سیکھنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کیمرہ مین رانا اشفاق کے ساتھ بلال حبیب، ARY نیوز، رحیم یار خان۔ تو یہ تو بات ہو گئی، اب ایک مہینہ تو گزر گیا۔ کراچی میں 2 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں، باقی شہروں میں آئی ہرٹ لاہور میں 3 مہینے کی چھٹی ہوتی ہے، لیکن آدھی چھٹیاں بچوں کی گزر گئی ہیں۔ تو اگر ابھی بھی کچھ بچے جنہوں نے سمر کیمپس نہیں جوائن کیا ان کے لیے ابھی بھی ٹائم ہے، اٹس نیور ٹو لیٹ۔ تو آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ سیکھنے کے لیے آپ کوئی لینگویج سیکھ سکتے ہیں، کوئی اسکل سیکھ سکتے ہیں، کوئی آئی ٹی کا کورس کر سکتے ہیں، جو بھی آپ چاہیں وہ سیکھ سکتے ہیں۔ تو ذرا ہم جانیں گے آج کل بچوں کے پاس آپشنز کیا ہیں اور کتنی ان کو اس بارے میں کہتے ہیں نا اویئرنیس اویلیبل ہے۔ تو اس پر بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے مینیجر AI اینڈ روبوٹکس سمر کیمپ سید طفیل شاہ۔ طفیل شاہ صاحب تھینک یو سو مچ۔ ذرا ہمیں بتائیے گا کہ ایک وہ زمانہ تھا جب ہم چھوٹے تھے، اس وقت سمر کیمپس لگتے تھے، آج کل کے بچے کیا کیا سیکھ سکتے ہیں، کیا آپشنز ہیں ان کے پاس؟ ایک مہینہ گزر گیا، اب ایک مہینہ باقی ہے، لیٹ سپوز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کراچی اور سندھ۔ تھینک یو فار دا انویٹیشن۔ جو ہمارا سمر کیمپ ہے، لائک 2 سال پہلے اس کا انیشیٹو انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی میں لیا گیا، کولیبریشن ود iVision لیب۔ اس کو جو ہیڈ کر رہے ہیں ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پروفیسر ڈاکٹر خرم خورشید صاحب، جو کہ کور سائنٹسٹ بھی ہیں، جو IQ قمر سیٹلائٹ مشن پاکستان سے چاند پر بھیجا گیا تھا۔ کیا بات ہے۔ تو ہمارے سمر کیمپ میں جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ہمارا ینگ مائنڈ سیٹ ہے، جو ٹیکنالوجی آج کل کے دور میں یوز کر رہا ہے، اس کے بیک اینڈ پہ ٹیکنالوجی ورک کس طرح سے کر رہی ہے، اس کا آئیڈیا دیا جا رہا ہے۔ کیونکہ یہ ینگ مائنڈ سیٹ جب فیوچر میں پاکستان کو لیڈ کریں گے تو وہ اس میں انویشن لا سکیں، تو اس میں لائک ان کے بہت ساری پروگرامنگ اسکلس، لاجک بلڈنگ امپروو کی جاتی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کیسے اس کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے، کس کس طرز کے کورسز ہیں؟ اچھا ویسے تو سمر کیمپس پہ سے اب بھروسہ اٹھ گیا ہے، نارملی جو اسکولز وغیرہ میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پر اب زیادہ گلیمر زیادہ دکھائی دیتا ہے، اٹریکشن زیادہ دکھائی دیتی ہے، لیکن حاصل حصول کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ڈفرینٹ کس طرح سے، اور از اٹ افورڈیبل فار دا پیرنٹس؟ نارمل سمر کیمپس میں کیا ہوتا تھا کہ اسٹوڈنٹس جو بچے ہیں فن ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اس کے علاوہ گیمز، فزیکل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ تو ہم نے سمر کیمپ کو کچھ اس طرح سے مولڈ کیا ہے کہ ہم نے اس میں پروگرامنگ انٹروڈیوس کیا۔ ان فن ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ وہ پروگرامنگ کے اسکلس سیکھتے ہیں جس سے ان کی لاجک بلڈنگ ہوتی ہے، لائک اسکریچ پروگرامنگ بچوں کو سکھائی جاتی ہے، اس سے ان کی پرابلم سالونگ اسکلس انکریز ہوتے ہیں، انوویشن سیکھتے ہیں، کریٹیوٹی سیکھتے ہیں، جس کی بیس پہ ان کی یہ اسکلس امپروو ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کافی زیادہ جو AI کے انجینئرز اور مینٹور اویلیبل ہوتے ہیں، ان کے گروپس بنائے جاتے ہیں، ان کو پراپر ٹریننگ دی جاتی ہے روبوٹک کٹس کی، اس کو اسمبل کس طرح سے کیا جاتا ہے اور ورکنگ کس طرح سے کرتی ہیں۔
اچھا تو پھر میں یہ بھی جاننا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے یہاں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ والدین یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم اسے افورڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، ایک فیکٹر یہ بھی ہے. دوسرا بچوں کو بھی تھوڑا سا یہ ہوتا ہے اب ہم نے اتنی پڑھائی کی ہے، سکون ملا ہے، تو ابھی بھی ہم سمر کیمپ جائیں. تو اس میں ایسا کیا اٹریکشن ہے پیرنٹس کے لیے بھی فرام فائنینشیل پوائنٹ آف ویو اور بچوں کے لیے بھی کہ بھائی ہم کچھ جا کے سیکھیں گے بھی اور ہم کچھ فن بھی کریں گے، سو وہ کیا ہے؟ اچھا، جو ہم نے یہ ترتیب دی ہے سمر کیمپ، یہ افورڈیبل ہے پیرنٹس کے لیے. منیمم سے چارجز ہیں اتنے زیادہ نہیں ہیں، لائک 1 ویک کا سیشن ہے پراپر، اس میں جو ٹریننگ ڈیزائن کی گئی ہے اس میں 10,000 روپیز چارجز لیے جاتے ہیں. رجسٹریشن لنک جو ہے IST کی ویب سائٹ پہ اور فیس بک پہ یعنی اویلیبل ہے، اس کو آسانی سے جو ہے نا ریچ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. ڈفرینس اگر بتایا جائے ڈفرینس یہ ہے کہ ان کو پراپر ہینڈز آن ایکسپیرینس دیا جاتا ہے روبوٹکس کا. لائک اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو میرے پاس یہ روبوٹک کٹ اویلیبل ہے، بچے خود مینٹور ان کے ساتھ اویلیبل ہوتا ہے، اس کو اسمبل کرتے ہیں، اس کی ڈیزائننگ کرتے ہیں اور مینٹر ان کو کوڈنگ کرواتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں موٹرز لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو سگنل ہیں کیچ کرنے کے بعد وہ جو منی پروسیسر اس میں لگا ہوا ہے اس کو ہم یہ کوڈ بتاتے ہیں کہ کس ٹائم پہ کون سی موومنٹ اس نے کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہینڈز آن ایکسپیرینس لے کے بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ایٹ دا اینڈ لائک ہم ایک 1 ویک سیشن کے بعد ان کی جو ہے ان روبوٹکس کی ان کی روبو ریس ہوتی ہے، روبو وارز ہوتے ہیں. یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو گھر لے کے جاتے ہیں، بڑا کریٹیو بناتے ہیں، لائک اپنی طرف سے اس کی ڈیزائننگ کر کے آتے ہیں اور بڑا ان کے لیے ایک اسپاٹ پروڈیوس کرنے والا ایک موومنٹ ہوتا ہے. کیا بات ہے. آل رائٹ، یعنی کہ ایک ہفتے کا جو ہوا وہ تقریباً 10,000. تو منتھلی اگر کوئی جولائی کا پورا مہینہ جانا چاہے تو سمز اپ اراؤنڈ 40,000 روپیز if I'm not mistaken. نہیں، یعنی یہ ڈیزائن ہی جسٹ اس طرح سے 1 ویک کیا گیا ہے کہ جو ہمارا آنے والا بچہ ہے وہ بور بھی نہ ہو اور وہ ایکٹیو رہے اور ساری ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرے، لائک اس کے لیے برڈن ہی نہ ہو. اور یہ جو انیشیٹو لیا گیا کہ وہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہائر اسٹڈیز کے لیے آتے ہیں اس کا انوائرمنٹ بھی بچے دیکھیں تو ان کو اور زیادہ جو ہے اسپارک ملے گا اور زیادہ موٹیویٹ ہوں گے اس کے لیے کہ وہ اس چیز کو کنٹینیو کریں. تھینک یو سو مچ طفیل. اور ظاہر ہے میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ صرف اس لیے بھی اچھا ہے کہ بچوں کا جو ہے نا ایک ایکسپوجر بڑھے گا اور انہیں یہ آئیڈیا ہوگا کہ وہ اپنی لائف میں آگے کیا کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی کورس کر کے انہیں آئیڈیا ہو کہ وہ آئی ٹی کی طرف جانا چاہتے ہیں، واقعی بڑا میٹر کرتا ہے. ورنہ اپنے اسکول میں وہ ایک محدود کورسز ٹیکسٹ بک تک محدود رہیں گے، یہاں پہ مختلف ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں گے اور انہیں پتہ چلے گا کہ میرا یہ دوست یہ کر رہا ہے، میرا فلاں دوست وہ کر رہا ہے. سو ان کا ایک کہتے ہیں نا اپنی کریٹو تھنکنگ آگے بڑھے گی.